السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری شہر رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن۔ آج مولا علی کی شہادت کا دن پوری امت مسلمان کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے اور اس غم کی یاد تازہ کرتا ہے۔ ویورز، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ اگر ہم ساری زندگی بھی بات کرتے رہیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن گفتگو اور بات چیت نہیں ختم ہوگی۔ اس سانحے کے ساتھ اور بھی بہت سے انسیڈنٹس کنیکٹڈ ہیں، اور اس سانحے کے بعد جو ویریس ڈفرینٹ انسیڈنٹس ہوئے اس میں اتنے لیئرز ہیں کہ اگر ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جیسے کہ میں نے کہا پوری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ہم سمجھ نہیں پائیں گے پوری طرح سے۔ آج ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہمیں اس انسیڈنٹ، اس سانحے سے ریلیٹڈ بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے علامہ سید سبطین نقوی نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ایک ریناؤنڈ اسلامک اسکالر ہیں اینڈ آف کورس ہم نے اپنے پروگرام کو سٹارٹ کیا تھا، ہمارے ملک کے بہت ہی معروف آرٹسٹ ہیں، بہت ہی بہترین سنگر ہیں، استاد کے لیول پہ نوحہ خواہ استاد حامد علی خان صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے بیان پیش کیا۔ علامہ صاحب، آج گفتگو یہیں سے سٹارٹ کریں گے کہ آج کے دن کی مناسبت سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا وعلی ابوا ھذہ الامہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اگر اس حدیث کے تناظر میں دیکھا جائے تو آج کا دن ملت اسلامیہ کے لیے یتیمی کا دن ہے۔ آج ہم سے ہمارا وہ شفیق روحانی باپ جدا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ یہ فرما کے گئے ہیں کہ امت کے لیے روحانی پدر ہونے کے عنوان سے میں اور علی ایک ہی عنوان میں شریک ہیں۔ ہر وہ شخص کہ جو عدل و عدالت کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اس کے لیے آج کا دن عدل و عدالت پہ حملہ ہے، کیونکہ علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ذات ہے کہ جو مجسم عدل و عدالت ہے۔ ہر وہ شخص جو قرآن مجید کی تعلیمات کو پسند کرتا ہے اور ان پہ عمل پیرا ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے در حقیقت آج کا دن علی کے فرق اقدس پہ تلوار چلنے کا نہیں بلکہ قرآن کی تعلیمات کے اوپر تلوار چلنے کا ہے۔ کیونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں قرآن ناطق ہوں۔ جو شخص رسول اللہ کی سنت و سیرت کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے آج کا دن اس عنوان سے بھی غم اندوز اور غم انگیز ہے، کیونکہ رسول اللہ کی سیرت کو اپنے عمل سے مقام مقام پہ اجاگر کرنے والی شخصیت آج ہمارے درمیان سے رخصت ہوئی ہے۔ لہذا امت اسلامیہ کے لیے یہ دن اس دن سے کم نہیں ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور امت اسلامیہ بعد رسول ایک یتیموں کی سی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہوئی۔ اگر ہم پہلے مولا علی کی شخصیت کے اوپر ڈسکشن کریں اور پھر اس سانحے کی طرف جائیں اور پھر ہوا کیا، امت کے اوپر اس کے اثرات کیا پڑے، اگر ہم اس سیکوینس میں چلیں تو آئی تھنک علامہ صاحب سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں مولا علی کی شخصیت پہ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو اسلام کے ساتھ اتنی
جڑی ہوئی ہے کہ ایک جزو لا ینفک ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ دین اسلام کا نام لیں اور آپ کے ذہن میں علی کی تصویر ابھر کے نہ آئے۔ بے شک۔ بعد رسول اگر ہم دیکھیں کہ اسلام میں پائے جانے والی شخصیات جو بہت ہی زیادہ ممتاز شخصیات ہیں، ان میں بعد رسول جو شخصیت اسلام میں ابھر کے ہمارے سامنے آتی ہے وہ جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ بے شک۔ خدا نے وہ فضیلتیں میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے قرار دیں کہ جو بعد رسول ہمیں کسی اور کے یہاں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ بے شک۔ مثلا جیسا کہ ابھی منقبت میں بھی آپ سن رہے تھے، سلام میں آپ سن رہے تھے کہ امیر المومنین کی زندگی ظاہری کا جو آغاز ہے وہ اس مقام سے ہوتا ہے جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ بے شک۔ اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جو نہ اولین میں کسی کو آخر اور نہ آخرین میں کسی کو نصیب ہوئی ہے۔ یہ واحد امیر المومنین کی ذات والا صفات ہے کہ جس کی ولادت جوف کعبہ میں ہوتی ہے۔ جناب امیر المومنین کی والدہ گرامی جو روایات سے ملتا ہے کہ تشریف لے جاتی ہیں، کعبے کی دیوار پھٹتی ہے اعجازاً، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ اندر تشریف لے کے جاتی ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کی وہاں ولادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد 3 دن تک حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ وہاں خدا کی مہمان رہتی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، جناب امیر المومنین کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد پریشان ہیں کہ 3 دن سے علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اب اگر عمومی حالات میں دیکھا جائے ولادت کے بعد اگر بچہ 3 دن تک آنکھ نہ کھولے تو یقیناً والدین کے لیے ایک پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ بے شک۔ جناب رسول اللہ جب تشریف لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ بنت اسد سے علی مرتضیٰ علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں، جناب امیر المومنین اپنی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ ہستی کہ جس کی اس دنیا میں آنے کے بعد آنکھ کھلتے ہی پہلی نظر جس چہرے پہ پڑتی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ امیر المومنین کو جناب فاطمہ بنت اسد کو باہر تشریف لاتے ہیں اور یہ سلسلہ پھر چلتا ہے اور فضیلتوں کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان کہ جو علی کی قسمت میں رقم کی جاتی ہے۔ بچپن سے ہی جس شخصیت کے لیے ایک طرف رسول اللہ مربی اور تربیت کرنے والے ہوں، دوسری طرف جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ جیسی خاتون کہ ان کی آغوش میں پلے اور ساری تربیت رسول اللہ نے جناب امیر المومنین کی انجام دی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو علی کی شخصیت کو باقی افراد سے ممتاز کرتی ہے، کیونکہ ہمیں کوئی ایسی شخصیت نہیں ملتی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہو کہ زندگی کے پہلے دن سے رسول اللہ کی آخری زندگی کے دن تک وہ رسول اللہ کے ساتھ ایسے رہا ہو کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ نہج البلاغہ میں ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں میرے مولا امام المتقیان علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یعنی علی کی ذات وہ ہے کہ جو سفر میں، حضر میں، گھر سے باہر، مسجد میں، ہر مقام پر رسول اللہ کے ساتھ ہے، نہ فقط جسمانی طور پر بلکہ ساتھ وہ جو نفس کی کیفیت ہے، وہ جو روح کی کیفیت ہے، وہ بھی علی ابن ابی طالب کی رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ جبھی آیہ مباہلہ کی نص کے مطابق علی ابن ابی طالب نفس رسول قرار پائے ہیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی آگے چلتا ہے، تربیت ہوتی ہے علی ابن ابی طالب کی، رسول اللہ اعلان نبوت کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہنے والے ہیں وہ جناب امیر المومنین ہیں۔ بے شک۔ یہ واقعات الحمدللہ بچوں کو اسلامیات کی کتابوں میں بھی پڑھنے کو ملتے ہیں کہ وہ شخصیت کہ جب رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی تبلیغ کا آغاز کریں اور ان کو سب سے پہلے دعوت اسلام دیں، اور جب دعوت ذوالعشیرہ ہوتی ہے سب اکٹھے ہوتے ہیں،
رسول اللہ کہتے تم میں سے کون ہے کہ جو میری مدد کا میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے؟ سب سے پہلے جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور رسول اللہ نے بھی اس وقت عجیب ارشاد فرمایا جو آج کے دن میری نصرت کا اعلان کرے گا میں بھی اس سے وعدہ کرتا ہوں میرے بعد تمام تر فضیلتیں اور منزلتیں، میرے بعد میرا وسیع، میرا بھائی، یہ تمام تر چیزیں میں اس کے نام لکھوں گا جو آج میرے لیے میری مدد کا وعدہ کرے گا۔ یہیں سے ہم اپنے گفتگو کے سلسلے کو بھی جاری رکھیں گے۔ آف کورس ہمارے ساتھ استاد حامد علی خان صاحب ہیں، ان سے بھی ہم کلام سنیں گے، لیکن پہلے ہم بریک کی طرف جائیں گے۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ مولا علی کی شخصیت کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب امیر المومنین کی شخصیت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت ذو العشیرہ میں رسول اللہ نے امیر المومنین کو یہ مژدہ سنایا کہ میرے بعد میرے وسیع، میرے جانشین، میرے بھائی تم ہی ہو۔ امیر المومنین نے اس وقت سے لے کر اپنی زندگی کے آخر تک جو رسول اللہ سے وعدہ نصرت کیا تھا اس کو اپنی جان پر کھیل کر بھی وفا کیا۔ اس کی دلیل آپ کو سب سے پہلے ہجرت کے بستر پہ دکھائی دے گی۔ جب شب ہجرت رسول اللہ کو مکے سے نکل کے مدینے جانا تھا تو اور کسی کے نام پر یہ فضیلت کا قرآن نہیں نکلا کہ اسے رسول کے بستر پر سونا ہے، اس لیے تاکہ رسول اللہ کی جان بچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر سے فرمایا کہ یا علی آج آپ کو میرے جگہ پر سونا ہے، میری بستر پہ سونا ہے۔ امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ خطرہ ہے، تلواریں ہیں، مشکلات ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں جوان ہوں، میں نے ابھی بامشکل 20 سال اپنی زندگی کے گزارے ہیں۔ ایک صرف جملہ جو تاریخ میں علی کا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں گا تو کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ امیر المومنین لیٹ گئے تلواروں کے سائے میں، رسول اللہ وہاں سے ہجرت فرما گئے۔ خدا کو علی کا یہ سونا اتنا پسند آیا کہ آیت اتر آئی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی جان بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی رضائیں خرید لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد امیر المومنین امانتیں پہنچا کر واپس رسول اللہ کے پاس مدینے پہنچتے ہیں۔ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو جنگوں کا ہے۔ جنگ بدر سے لے کر آخر زندگی تک رسول اللہ کی ہر جنگ میں صف اول کا مجاہد جسے ہم پاتے ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ جس جنگ میں بہت سوں کے کلیجے منہ کو آ گئے اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب یہ جو جنگ تھی یہ اس کی حاصل ہوئی بھی فتح وہ اب شکست میں تبدیل ہونے والی ہے، وہاں پر پروردگار عالم نے علی کو ایسا ثبات قدم عطا کیا کہ جس کی وجہ سے وہ جنگ اپنی جگہ پہ برقرار رہی۔ رسول اللہ کی زندگی کی حفاظت فرمائی جنگ احد میں میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے، اور یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ جنگ خیبر و خندق کے اندر میرے مولا کے لیے رسول اللہ نے ایسی ایسی احادیث ارشاد فرمائی کہ جو عالم اسلام میں کسی اور کے لیے نہیں ملتی۔ یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے، آپ سب کی اجازت سے واپس آئیں گے تو استاد حامد علی خان صاحب جو ہیں وہ کچھ کلام پیش کریں گے اور ہم گفتگو کو یہیں سے جاری کریں گے کہ وہ کیا احادیث تھی تاکہ ہم تھوڑا ان پہ بھی ڈیٹیل میں بات کریں۔ بریک کے بعد حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے گائیڈ کرنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میرے مولا امیر المومنین میدان خندق اور خیبر میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر رسول اللہ
جناب امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایسی احادیث ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہمیں تاریخ اسلام میں کسی اور سے متعلق نہیں ملتی۔ جب خندق کا میدان سجتا ہے اور مسلمان خندق کھود کر اپنی حفاظت کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، اور عمر ابن عبدود خندق کو پار کر کے اندر آ جاتا ہے اور آ کر مسلمانوں سے مبارزہ آرائی کرتا ہے کہ اگر تم میں کوئی مرد ہے تو باہر نکلے، اس وقت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کی طرف سے رسول اللہ سے اجازت لے کر اس کے مقابلے پہ جاتے ہیں اور اس کو فنار کرتے ہیں، اس طرح سے کہ دو نیم کر کے اسے قتل کر دیتے ہیں، اور اس کا سر لے کر جب آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امیر کی اس دن کی ایک ضربت کی تعریف اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ آج کی ایک ضربت جو علی نے لگائی ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی تمام دنیا کی عبادت ایک طرف اور علی ابن ابی طالب کی وہ ضربت ایک طرف۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں کتنے ہی عبادت گزار ہیں کہ جو خدا کی عبادت کرنے میں مشغول و مصروف ہیں، جس علی کی ایک ضربت کا یہ عالم ہو کہ وہ سب کی عبادتوں سے افضل ہو جائے، وہ علی جب محراب عبادت میں کھڑا ہو تو اس کے سجدے و رکوع کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اس کے بعد میرے مولا خیبر میں جب آتے ہیں تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کافی دن سے قلعہ خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں لیکن فتح حاصل نہیں ہو پا رہی۔ آخری دن رسول اللہ اعلان کرتے ہیں کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ مرد ہوگا۔ یہ ساری خصوصیات بیان کی، لیکن اس کے بعد جو دو خصوصیات بیان کی وہ ایسی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اگر ایک خصوصیت اس میں سے کسی کو حاصل ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت ہر چیز سے بہتر ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس کو کل میں علم دوں گا اس کی صفت یہ ہوگی کہ ایک تو وہ بھی خدا و رسول سے محبت کرتا ہوگا اور خدا و رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر شخص خدا کی محبت کا دعوے دار ہے، رسول اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے، لیکن یہ محبت یک طرفہ رہتی ہے، کیونکہ ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمیں رسول یا خدا کی طرف سے سند نہیں ملی کہ وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن عالم اسلام میں ایک علی ایسی شخصیت ہیں کہ جو فقط یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی علی سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ فضیلت ہے میرے مولا کی کہ جس کا آپ کو کسی اور کے ہاں ثانی میسر نہیں آئے گا۔ بے شک۔ اور یہاں پہ ہم علامہ صاحب جائیں گے بریک کی طرف۔ ہم شکریہ ادا کریں گے استاد حامد علی خان صاحب کا کہ وہ اپنے بہت ہی مصروف اسکیجول میں سے ہمارے لیے انہوں نے وقت نکالا آج کے دن کی مناسبت سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اور کامیابیوں سے نوازے، آمین آمین ثم آمین، اور لمبی صحت والی زندگی عطا کرے، آمین۔ ویورز ہم جائیں گے بریک کی طرف۔ ویلکم بیک۔ ہمیں اب جوائن کیا ہے سید حیدر حسن کاظمی جو نواخواں ہیں، اور سید کمیل کاظمی یہ بھی نواخواں ہیں، اور یہ سلام پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔ اللہم لا عنک طلت الامیر المومنین۔ مولا علی کو بہت سے لقب دیے گئے، باب العلم، شیر خدا، اور جو گفتگو علامہ صاحب کر رہے تھے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، ویسے تو سید حیدر حسن کاظمی اور سید کمیل کاظمی نے بہت ہی خوبصورت سلام پیش کیا، جزاک اللہ۔ سید حیدر حسن کاظمی مزید آگے ہمارے ساتھ ہیں، مزید اور کلام پیش کریں گے۔ علامہ صاحب جو باتیں آپ کر رہے تھے آف کورس کچھ تو انڈیکیشن ہو رہی تھی کہ شیر خدا کا لقب کیوں دیا گیا، لیکن اگر آپ اس کو کلیئر الفاظ میں ہمارے ساتھ ذرا شیئر کریں کہ مولا علی کو شیر خدا کیوں کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پہ
ہمارے سامنے کچھ استعارات استعمال کیے جاتے ہیں جو ہر زبان میں مستعمل ہیں. مثلا اگر کسی کو کسی کی بہادری کا اظہار کرنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ فلاں شخص بہت بہادر ہے تو ہم اس کے لیے شیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیر ایک ایسا جانور ہے کہ جس کی بہادری ضرب المثل ہے. بالکل. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو فقط شیر نہیں کہا گیا. اگر فقط شیر کہا جاتا تو ظاہر سی بات ہے کہ شیر کے اندر جہاں ایک بہادری کی صفت اس کی خصوصیت کے طور پہ پائی جاتی ہے وہاں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خامیاں بھی پائی جاتی ہوں. لیکن جب آپ شیر خدا کہہ دیں جسے عربی میں اسد اللہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ایک ایسے بہادر ہیں کہ جن کی بہادری کے اندر مقام مقام پر خدا کی تمام تر احکامات کی پیروی موجود ہے. سبحان اللہ. بہادری یہ نہیں ہے کہ آپ نکلیں اور جا کر کسی کے اوپر کوئی ظلم کرنا شروع کر دیں، بلکہ بہادری یہ ہے دینی نگاہ سے، دینی نقطہ نگاہ سے کہ جہاں خدا بٹھائے بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ جاؤ، جہاں خدا تم سے چاہے کہ قیام کرو وہاں قیام کرو. لہٰذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو جو شیر خدا کہا گیا ہے، اگر آپ ان کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک ایسا شجاع، ایک ایسا بہادر شخص، ایسی شخصیت ہمارے سامنے ہے کہ عالم اسلام میں کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جو بنا علی ابن ابی طالب کے کسی منطقی نتیجے تک پہنچی ہو. چاہے وہ بدر کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، خیبر ہو، خندق ہو، تمام تر وہ جنگیں کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں لڑی گئیں اس کے اندر جناب امیر المومنین کی جو ذات والا صفات ہے وہ ایک نمایاں مجاہد کسی صورت میں ہمارے سامنے آتی. یہاں تک کہ جبرائیل امین کو یہ کہنا پڑا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نہ ہی علی جیسا کوئی جوان ہے اور نہ ہی علی کی تلوار ذوالفقار جیسی کوئی تلوار ہے. یہ علی ابن ابی طالب کی شجاعت ہے کہ جو ہر مقام پر علی نے دکھائی اور جس کی وجہ سے اسلام قائم ہوا. اصحاب میں بعض حضرات کے ہمیں ایسے اقوال ملتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اسلام جو قائم ہوا ہے وہ علی ابن ابی طالب کی تلوار کے ذریعے سے ہوا ہے. اگر علی ابن ابی طالب کا جہاد نہ ہوتا تو ہمارے سامنے یہ جو جنگیں ہم عالم اسلام کی دیکھتے ہیں ان کے اندر یقینی طور پہ ایک بہت کمی ہوتی جو نمایاں طور پہ ہمارے سامنے آتی. لیکن علی نے ہر میدان میں ایسا جہاد کیا کہ آج تک دنیا علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہے، چاہے وہ جہاد تلوار سے ہو یا چاہے وہ جہاد قلم اور علم سے ہو. اب یہی تو ایک بڑی خوبصورت اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک اینڈ پہ شیر خدا، دوسرے اینڈ پہ باب العلم، اور یوزلی یہ دونوں کوالٹیز یا دونوں لقب ایک انسان کو نہیں دیے جاتے، لیکن یہ مولا علی ہیں تو ان کو سوٹ بھی کرتے ہیں. لیکن ذرا علم کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے بعض لکھنے والوں کی کتابوں میں یہ نقطہ دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی شخصیت اس قسم کی شخصیت ہے کہ جس کے اندر متضاد صفات جمع ہیں. عام طور پہ اگر کوئی بہت بڑا پہلوان ہو تو اس کو علم اور لکھنے پڑھنے سے بہت زیادہ شغف نہیں ہوتا. اگر کوئی بہت زیادہ لکھنے پڑھنے والا عالم قسم کا آدمی ہو تو وہ اس طرف نہیں آتا. لیکن علی کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کے اندر آپ کو متضاد صفات جمع ہوئی ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یعنی رسول اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا جتنا بھی علم ہے اگر وہ تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں جس دروازے سے داخل ہونا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. خود علی نہج البلاغہ میں اپنے دوسرے اقوال میں مقام مقام پر بیان کرتے ہیں کہ مجھے جو علم حاصل ہوا ہے وہ رسول اللہ سے حاصل ہوا ہے. نہج البلاغہ میں ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مجھے ایسے علم دیتے تھے
جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ آپ اگر اس تمثیل میں ذرا سا غور فرمائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں میرے مولا نے کتنی ہی دقت سے کام لیا ہے۔ عام طور پہ اگر آپ جانوروں کو دیکھیں، مثلا پرندے جو اپنے بچوں کو دانہ بھراتے ہیں، ہمارے سامنے مرغی بھی ہے، اس کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے اور ماں کے ساتھ فوراً ہی چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں اپنی چونچ میں بھر کے اسے دانہ نہیں کھلاتی، بلکہ وہ ماں کے ساتھ ساتھ دانہ خود بخود چگتا ہے۔ لیکن کبوتر کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ جب دانہ چاہتا ہے تو اس کے ماں باپ پہلے خود کھاتے ہیں اور پھر جو خود ان کے اپنے جسم میں ہوتا ہے وہ لا کر اپنے بچے کے منہ میں انڈیلتے ہیں۔ امیر المومنین جب کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسول نے علم ایسے دیا جیسے کبوتر اپنے بچے کو دیتا ہے، جیسے کہ امیر المومنین اس تمثیل سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس جو کچھ تھا رسول اللہ نے اپنے آپ سے نکال کر وہ مجھے ایسے ہی منتقل کیا ہے جیسے کبوتر اپنے بچے کو یہ علم منتقل کرتا ہے۔ اسی لیے خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے اور میں نے ہر باب سے ہزار باب اور کھول لیے۔ بے شک، اور بات یہ کہ علامہ صاحب جو مجھے بڑی ہی وہ جو واقعہ جو ایک روایت ہے بڑی ہی خوبصورت لگتی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ 10 ڈیفرنٹ لوگوں کو جواب دیں کہ علم جی اور پیسے میں یا جی کیا فرق ہے، اور کیا خوبصورت، مطلب 10 بالکل، مطلب آپ مولا علی ایک ٹرو انٹلیکچوئل تھے، جینیس کے لیول کے۔ ہم آج امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اس چیز کے قریب بھی آئے، لیٹ الون ان جیسا بنے، لیکن ہماری کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ہم ان جیسے بنیں۔ خود امیر المومنین ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں، مثلا اب جیسے ہم امیر المومنین کے علم کی بات کر رہے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے مولا کا جو علم تھا وہ صرف قرآن یا حدیث سے متعلق تھا۔ اگر آپ نہج البلاغہ کو جا کے دیکھیے، جس کے اندر میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم کی ایک کرن اور ایک چھوٹ دکھائی دیتی ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اتنے قیمتی فرامین اور ایسی حکمت آمیز باتیں، الہیات اور علم کلام اور فلسفے کے وہ مسائل کہ جو اس زمانے میں لوگوں کی عقلوں میں خطور نہیں کر سکتے تھے، میرے مولا نے بیان کیے ہیں۔ ایسی باتیں جو لوگ جا کے نفسیات کے ڈاکٹر سے سنتے ہیں، وہ مولا علی تو کب کے کہہ گئے ہمیں، بہت پہلے کہہ کے جا چکے ہیں۔ اور جیسے میں آج بھی اس حوالے سے چاہ رہا تھا کہ عرض کروں، آج میرے مولا کو ہمارے بیچ سے گئے ہوئے 1400 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ میرے مولا کا 1400 سالواں روز شہادت ہے۔ میرے مولا نے 1400 سال پہلے وہ باتیں کہی ہیں کہ جو آج سائنسدان اپنی سالہ سال کی تحقیق اور تجربے کے بعد ثابت کرتے ہیں۔ خود میرے مولا جب اپنے علم کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے مسند لگا دی جائے اور مجھے اس پہ بٹھا دیا جائے تو میں اہل تورات کے لیے تورات سے حکم کروں گا، اہل انجیل کے لیے اہل انجیل سے حکم دوں گا، اہل قرآن کے لیے اہل قرآن سے حکم دوں گا، یہاں تک کہ یہ کتابیں خود کہیں گی جو علی نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ یعنی میرے مولا فقط قرآن یا رسول کی حدیث کے عالم نہیں ہیں، وہ اس سے پہلے کی بھی شریعتوں کو جانتے ہیں، ان کے بھی عالم ہیں۔ اور ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ علم حاصل کرنے کے پیچھے کیا ریزن، کیا لاجک۔ بیک فرام دا بریک ویورز، وقت کی کمی ہے، اس لیے علامہ صاحب آپ سے ہی ریکویسٹ کروں گی کہ آج کے ہمارے پروگرام کا سے ریلیٹڈ آپ جو پیغام دینا چاہتے ہیں آپ ہی ہمارے پروگرام کو کلوز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی شخص کی جو موت ہوتی ہے، جو اس کی اس دنیا سے رخصت ہونے کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ اس کی زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے، تو وہ میرے مولا نے سر پہ ضربت لگنے کے بعد جو ایک مختصر سا جملہ کہا، وہ میرے مولا کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ میرے مولا نے ضربت لگتے ہی کہا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔
بڑے بڑے ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جو جاتے ہوئے دنیا سے بہت افسوس کرتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن علی یہ اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ یقیناً امیر المومنین کی شخصیت ایسی ہے کہ جس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، جن کی سیرت پہ ہمیں چلنا ہے، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں آخر میں بس یہ کہوں گا کہ کسی بھی شخص کی شخصیت کو جاننے کے لیے یا اس کی سیرت پہ چلنے کے لیے جو اس کے اقوال، اس کے فرامین ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ اور خدا کا فضل و شکر کہ پروردگار عالم نے ہمیں نہج البلاغہ کی صورت میں میرے مولا کے وہ حکمت آمیز فرامین، وہ اقوال کہ جن سے انسان اپنی زندگی کو زمین سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا سکتا ہے، ہمارے ہاتھ میں۔ مومنین کو، مسلمین کو چاہیے کہ علی کے ان اقوال سے، علی کے ان فرامین سے سبق حاصل کریں اور اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر رائج کریں۔ بے شک علامہ صاحب، مولا علی کے قول جو ہیں وہ ہمیں وہ رہنمائی دیتے ہیں۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ سب سے پہلے تو آف کورس ہمارے جو اسپانسرز ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا تعاون کیا۔ کشمیر، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ روح افزا نے بہت تعاون کیا ہے، رائل فینس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، فورٹائل کا بہت بہت شکریہ، اینڈ دین آف کورس اسپرائٹ، ون آف آر مین اسپانسرز، سبروسو دا چکن اسپیشلسٹ، اینڈ آف کورس وہ باقی سارے برانڈز جو ہماری سپورٹ میں ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ علامہ صاحب، کلوز کرتے ہوئے یہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مولا علی کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین کی زندگی کا پیغام ان کی اس وصیت میں موجود ہے جو انہوں نے ضربت لگنے کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے فرمائی۔ اس میں کافی طویل باتیں ہیں۔ ایک اہم بات جو اس میں فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ظالم کے خلاف رہنا اور مظلوم کے حامی رہنا، یہ وہ نقطہ ہے کہ جو میرے مولا نے ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جس جانب میرے مولا نے متوجہ کیا، فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو نہ چھوڑنا، یعنی اچھائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا۔ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تمہارے سروں پر ایسے افراد حاکم بن جائیں گے کہ وہ تمہارے اوپر ظلم کریں گے، اور پھر اگر تم دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا مستجاب ہوگی۔